نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ تحریم کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب جو اگلا مضمون ہے ہمارا، اس میں ہم اس سورہ تحریم کا جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہے پوری سورہ تحریم کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس کا موضوع کیا ہے اس حوالے سے جان لیں کہ عمل صالح کے ضمن میں جو 2 مقامات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، ایک سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کہ ایک وہ بنیادیں کون سی ہیں کہ جن پر ایک انسان کی جو سیرت ہے، اس کی خودی ہے، اس کا کریکٹر ہے، وہ تعمیر ہو، اور دوسرے یہ تھا کہ ایک سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ بات آئی تھی کہ وہ پوری طرح سے پختہ شخصیت، قرآن کا انسان مطلوب، اللہ کا انسان محبوب وہ کون سا ہے کہ اگر ان بنیادوں کے اوپر سیرت کی تعمیر ہوئی ہو تو اب اس کی پختگی میں یہ آثار ہیں جو نمایاں نظر آنے چاہیے، ان کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب جب ایک فرد کی بات تھی، اس فرد سے جب ہم آگے بڑھے تو اب ایک فرد سے ایک عورت اور مرد مل کر ایک خاندان کا آغاز ہوا، تو اگلا عمل صالح ہو جائے گا ایک خاندان کا عمل صالح۔ تو اس وقت ہم مطالعہ کریں گے خاندان کے عمل صالح کا۔ یہ وہ سفر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا، وہ ایک فرد واحد تھے، ان کے ساتھ پھر پیدا کیا گیا حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا، تو یوں ایک خاندان کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر جب وہ خاندان کی بنیاد پڑ گئی تو اس سے کیا ہوا، وہ خاندان مزید پھیلا۔ اس خاندان کی 3 ڈائمنشنز ہیں جو بنی ہیں۔ پہلے تو وہ دونوں میاں بیوی تھے، لہٰذا ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ہدایات دی ہوں گی ایک میاں بیوی کی دی ہوں گی۔ ظاہر ہے نہ کوئی اماں حوا کی ساس تھی، نہ سسر تھا، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کے حقوق انہیں بتائے جاتے، وہ تو میاں بیوی تھے دونوں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے، تو اب یہ ایک ریلیشن نیا بنا، اب ماں باپ اور اولاد کا ایک تعلق آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپس میں اخوت کا رشتہ، بہن بھائیوں کے مابین تعلقات وہ آ گئے۔ تو یوں یہ خاندان کا جو ادارہ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ پڑ گئی۔ پھر ظاہر ہے بہت سارے جب خاندان ہوئے ہوں گے تو ایک معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا، بہت سارے قبائل پھر جو ہے اس سے وجود میں آ گئے۔ اب وہ قبائلی ہدایات، وہ معاشرتی ہدایات وہ آنی شروع ہوئی، اور ان بہت سارے خاندانوں اور قبائل سے مل کر ایک مدنی زندگی کا آغاز ہوا، ایک شہریت کا آغاز ہوا، اور پھر معاشرے میں اس کے گویا کہ عمل صالح کیا کیا ہوں گے، پھر اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ پھر معاشرے سے آگے بڑھ کر پھر ایمپائرز کا وجود میں ہونا ہوا۔ ایک دیکھیں، ایک ہے سٹی گورنمنٹ، جیسے اب سٹی گورنمنٹ کا کوئی یعنی تصور دنیا میں نہیں رہا، وہ جیسے یونان میں تھا تو ایک شہر کی حکومت تھی، اور اسی طرح مختلف علاقوں میں جو رہے ہیں مدنیت رہی ہے، مدنی شہریت رہی ہے، تو ایک ایک شہر کے حساب سے رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی ایک شہر کے حساب سے معاملہ رہا ہے، ایک معاشرے کے حساب سے رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے ہیں، گویا اب ریاستوں کا وجود تھا۔ ایک طرف
رومن امپائرز اور دوسری طرف ایرانی امپائرز کھڑی تھی، عالمی حکومتیں، اسٹینڈنگ آرمیز ساتھ، پورا نظام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس ساری چیز کو اس جگہ پر لا کر مکمل کیا کہ اب گویا کہ بڑی عالمی ریاستوں کا جو وجود ہے وہ آگے اس کے لیے عمل صالح، اس سے پہلے نوع انسانی کو گویا کہ وہ عمل صالح جو ریاستی سطح پر ہوں ان کے دینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی یہ تصور اس طرح بھی نمایاں نہیں ہوا تھا کہ ریاست اور شے اور حکومت اور شے ہے، یہ بھی اس طرح پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ بعد میں معاملہ ہوا کہ نہیں، ریاست بالکل اور شے ہے اور حکومت اور شے ہے۔ یعنی شروع کی جو ہماری خلافتیں رہی ہیں بنو امیہ یا بنو عباس کی، تو وہاں تصور یہ پھر یہ جو ہے نیچے لایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے، وہ یہ تھا کہ اگر کسی آدمی نے حکومت کے خلاف بات کی ہے تو اس نے ریاست کے خلاف بات کی ہے، جس آدمی نے خلیفہ کے خلاف بات کر دی گویا وہ باغی قرار پایا اور اسے واجب القتل ٹھہر گیا۔ جبکہ بعد میں آ کر یہ تصور نوع انسانی نے دھکے کھا کر جو تصور دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حاصل کیا کہ نہیں، ایک سربراہ مملکت کو بدلنا، ایک خلیفہ کو بدلنا یہ تمہارا حق ہے۔ کوئی آدمی جیسے پاکستان میں حکومت کے خلاف 10 مرضی باتیں کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، ریاست پاکستان کے خلاف بات کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے۔ حکومت بلکہ تبدیل کرنا بھی ایجیٹیشن کے ذریعے ہو، ووٹوں کے ذریعے ہو، یہ بدلنا گویا کہ انسانی حقوق میں داخل ہو چکا۔ تو ابھی تک تو ہماری بحث اس سطح پر ہے، یعنی کہ ایک ریاستی سطح پر عمل صالح کیا ہو۔ دنیا نے اس سے آگے بھی جانا ہے، دنیا نے اس سطح پر بھی جانا ہے کہ گلوبل سطح پر کیا احکامات ہوں۔ قرآن نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی کہ پورے گلوب کو اگر چلانا ہو تو پھر کیسے چلایا جائے گا۔ ابھی ویسے ہم بحیثیت امت مسلمان تو ابھی تک تو ریاستی سطح پر بھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن ایک یہ دنیا گلوب تو بن گئی ہے، لیکن وہ گلوبل آرڈر ابھی تک وجود میں نہیں آیا۔ اور ویسے اس سلسلے میں آپ کو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی ذہانت کو جو ہے سلام کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ذرا اندازہ کر لیں کہ آج سے بھی کتنے 100 سال پہلے اس کا تصور دے دیا کہ ابتدا میں لوگوں کی سیاسی پارٹیاں بنیں گی، یہ جھگڑیں گے، ان کے آپس کے اختلافات جنم لیں گے، پھر بالآخر انہیں سوچنا پڑے گا کہ ایک ریاست کی خاطر ایک ہونا پڑے گا، اور پھر اس سے بڑھ کر اسی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں وہ پلیٹ فارم بھی ایک وقت آئے گا کہ قائم کرے گی کہ جہاں بیٹھ کر لوگ یہ سوچیں گے کہ دنیا کی قوموں کے مسائل کیا ہیں، اپنے نہیں، اپنے مسائل سے وہ نکل چکے ہوں گے، بلکہ اس سطح پر آ کر وہ اس گلوبل لیول پر سوچیں گے کہ اب عالمی سطح پر قوموں کے مسائل کیا ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہو۔ تو یہ گویا کہ عمل صالح کا ایک پیکج جو ہے ایک فرد سے لے کر عالمی نظام حکومت تک، عالمی نظام خلافت تک یہ جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابتداً سب سے تفصیلی احکامات جو دیے ہیں اس بنیادی خاندان کے بارے میں دیے ہیں، اور اس میں بھی میاں بیوی کہ ان کے تعلقات میں اگر کمزوری آئے گی تو یہ گویا عالمی سطح پر کمزوری آئے گی جا کر، لہذا یہاں پر تعلقات کو خصوصی طور پر اہمیت دی گئی کہ مضبوط کیا جائے، اس میں رخنے نہ ہوں، انہیں درست کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے بھی سب سے زیادہ زور یہی لگایا ہے کہ اس ادارے کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ خشت اول چون حد مہمار کج تا سریا میر اود دیوار کج، اگر بنیاد میں خرابی پڑ گئی تو وہ کیا ہوگا، وہ پوری عمارت سرے تک وہ جو ہے وہ اس میں کمزوری آئے گی۔ تو بہرحال اس میں لہٰذا یہاں شیطان نے کہا کہ یہاں بھی خرابی سب سے زیادہ ہو، لہٰذا قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے تو جا بجا اس ادارے کے استحکام کی جہاں باتیں آ رہی ہیں وہاں شیطان کے اس پہلو کو بھی نمایاں کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اس سے دیکھ لیں کہ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے جو اپنا تخت لگایا، پانی پر لگایا، اور سارے شیطان کے جو جتنے بھی کارندے تھے، چیلے تھے، وہ جمع ہوئے، سب نے اپنے کارکردگی بیان کی۔ کسی نے کہا میں نے جنگ عظیم اول کرائی، کسی نے کہا میں نے، یہ میں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، کسی نے کارنامہ پیش کیا ہوگا کہ میں نے جنگ عظیم
دوم کرا دی، اتنے بڑے بڑے فسادات دنیا میں برپا کیے، وہ شیطان بالکل چل میں بیٹھا، کوئی اسے کوئی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا شیطان آیا، اس نے کہا کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی۔ اب وہ خوش ہو کر اچھلا ہے اپنے تخت سے، اس نے کہا خوب، تم نے جو کام کیا یہ اصل کام، سب سے خوبصورت کام جو ہے وہ تم نے کیا۔ یہ بنیاد ہے کہ یہ بنیاد ہلاؤ گے تو جا کر اوپر تک وہ معاملہ جو جا کر ہلے گا وہ ہٹے گا معاملہ۔ اور یہی وہ چیز ہے جو یہودیوں نے کی۔ ظاہر ہے کہ یہودی جب راندہ درگاہ ہوئے ہیں تو انہیں بھی تو یہ شیطان کے کارندے بن گئے، بھائی بن گئے، اسی کے اعلیٰ کار بنے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، وہ جو قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ کچھ سیکھا کہ جو شیطان ملک سلیمان میں پڑھتے تھے، اور نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدنام کیا کہ نقش سلیمانی جو ہے یہ بھی محبوب قدموں میں آ کر گرے گا۔ یہ 50 روپے کا نام کس کا لے رہے؟ نقش سلیمانی، حضرت سلیمان، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور وہاں بھی قرآن کیا بتاتا ہے کہ یہ سیکھتے کیا تھے؟ ما یفرقون بین المرء وزوجہ، اس چیز کو سیکھتے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان کیا کرے؟ تفرقہ ڈال دے، وہ جادو۔ اور یہ آج کل بھی عام ہے، وہ جیسے پرورٹڈ قسم کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ذرا خوشحال کیوں زندگی گزار رہے ہیں، خوش و خرم کیوں ہو رہا ہے، ہماری لڑائی تو باقی دیکھتے ہیں، ان کی کسی نے نہیں دیکھی۔ تو یہ وہ کام ہے بنیادی طور پر کہ جو کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ آج ذرا ہماری بنیادی گفتگو ہوگی تاکہ سورت کا ایک مطالعہ کرنے سے پہلے ہم ان بیسز کو دیکھ لیں کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ بہرحال وہ سورت کے مقام کو اور جگہ کو بھی کریں گے تو اس سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، موتی اور جو حکمت کے لعل جو ہیں وہ نکلتے ہیں قرآن حکیم سے۔ بہرحال 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاندان کے اس ادارے کے استحکام کے لیے کہی گئی۔ ایک یہ کہ نکاح کو سادہ، عام اور سہل کر دو، اس کی جو تاکید کی گئی۔ نمبر 2 مرد کی قوامیت، اب یہ بھی مشکل مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ اور نمبر 3 طلاق۔ طلاق کا ایک وہ نیگیٹو پہلو ہے، یہاں ذرا مثبت پہلو میں ہم سمجھیں گے کہ طلاق بھی اصلاً خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ہے کہ اگر بالکل نہیں بن رہی، مزاج بالکل ہی نہیں بن رہے، تو یہ سیپریشن بھی رکھی کہ علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ کس کو قرار دیا؟ ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں اس کو کہا، اور دوسری روایت میں کہا کہ ابغض الحلال ہے، یعنی حلال چیزوں میں سب سے مقبوض چیز، ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ لیکن ہے حلال، ناپسندیدہ ہونا اور بات ہے، لیکن رکھا اس کو حلال کہ اگر صبر کر سکتے ہو، لیکن اگر خاندان کے وہ مقاصد پورے ہو رہے ہوں کہ جو اللہ نے بیان کی ہے، اگر وہ پورے ہو رہے ہیں تو صبر کر کے جھیل سکتے ہو تو کرو، اس جیسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو طلاق دے دو۔ بلکہ اس میں بعد میں مجھے موقع ملا تو آپ کو بیان کروں گا کہ ہمارے ذرا ہندوستانی اثرات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کوئی پسندیدہ عمل اس طرح نہیں سمجھا جاتا، پسندیدہ یا کوئی بڑا ہی کوئی جسے کہیں کہ برا عمل، ناپسندیدہ تو ہے، برا عمل جو ہے وہ سمجھا جاتا۔ عرب میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی نے طلاق دے دی، نکاح کر لیا، دے دی، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ طلاق یافتہ ہو گئی ہے تو عیب دار ہو گئی ہے، اور اس معاشرے میں اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بہرحال، اور اسی طرح زنا کا سد باب، یہ چیزیں خاندان کے ادارے کے لیے۔ اچھا، ان دونوں میں ریسیپروکل نسبت ہے، عکسی ترتیب جسے کہیں گے۔ جس معاشرے میں نکاح سہل ہوگا، آسان ہوگا، اس میں زنا مشکل ہو جائے گا، اور جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو جائے گا، اس معاشرے کے اندر زنا وہ سہل ہو جائے گا، وہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اس نکاح کی جو تاکید کی گئی قرآن حکیم میں اس انداز میں تو براہ راست تاکید نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اسلوب کو سمجھیں۔ قرآن حکیم نے جن چیزوں کا داعیہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا ان کی طرف نہیں کہا، جن کا ایک پرزور داعیہ انسان کے اندر تھا
اس کے بارے میں جو ہے وہ حکم نہیں دیا کہ یہ کرو. جیسے والدین کے اندر معلوم ہے کہ بڑا زبردست داعیہ ہے اولاد کو پالنے کا، پڑھانے کا، ان کی تربیت کرنے کا، ان سے محبت کا، تو قرآن حکیم نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ اولاد کو کیا کرو، اس کی پرورش کرو، اس کو پالو پڑھاؤ، یہ کرو، کیونکہ یہ داعیہ اتنا شدید ہے انسان کے اندر. بلکہ روکا ہے، بلکہ اس کے لیے لگامیں ہیں جو کھینچی ہیں. دیکھو ان کی پرورش خاطر یہ نہ کر دینا، ان کی تربیت اور ان کے سکھ چین کی خاطر حرام میں نہ منہ مار دینا، بلکہ ان لگاموں کو کھینچنے کی کوشش کی. اسی طرح یہ جو انسان کے اندر سیکس کا جذبہ ہے، یہ بھی اس قدر شدید ہے، یہ بھی گویا کہ اس کو بھی لگامیں دی ہیں، نہ کہ کہا ہے کہ یہ اس طرح سے کرو تو نکاح کرو. ہم جیسے ہی پڑھ آئے تھے سورہ مومنون کی بھی ابتدائی آیات کے اندر، جو پہلا ہمارا اس عمل صالح کا درس تھا، وہاں کیا تھا؟ سیکس ڈسپلن، کہ یہ جو ہے اس کو ڈسپلن کے اندر رکھنا، یہ ہے معاملہ. اور اس کو اگر بیویوں کے ساتھ ہو، مل کے یمین کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ کرتے ہو، تو اس میں کوئی گویا کہ ملامت کا انداز نہیں ہے، بری شے نہیں ہے، یہ اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے. لیکن اس کا جائز راستہ یہ ہے کہ اس راستے سے یہ پورا ہو. اور البتہ حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے، حدیث میں اس قدر تاکید آئی ہے. جیسے نکاح کے موقع پر آپ دو وہ حدیث کے حصے تو سنتے ہی ہیں نا، النکاح من سنتی. ہر نکاح کے موقع پر یہ روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. اور پھر وہ روایت بھی آتی ہے، وہ دوسری حدیث کا حصہ ہے کہ مر رغب عن سنتی فلیسا منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی ضمن میں آیا. اور اس کے پس منظر میں بھی طویل جو واقعہ ہے وہ بھی اسی پس منظر میں ہے. اچھا، اس حوالے سے قرآن حکیم نے جو اس کو سہل کیا یا آسانی کی طرف لے کر گیا، تو وہ سمجھے کہ قرآن حکیم نے چند رشتوں کو چھوڑ کر باقی کھلی آزادی دی کہ آپ نکاح کر سکتے. اور ان چند رشتوں کو قرآن حکیم میں بیان کر دیا کہ یہ محرمات ابدیہ ہیں. چند رشتے وہ گنے کہ محرمات ابدیہ سے مطلب کیا ہے کہ یہ ابد الآباد کے لیے حرام کر دیے گئے یہ رشتے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اور جو رشتے تھے، اچھا کچھ عارضی محرمات ہیں کہ عارضی طور پر ان سے نہیں ہو سکتا، بعد میں ہو سکتا ہے. مثلاً کوئی خاتون کسی کی بیوی ہے، کسی کے نکاح میں ہے، تو اس سے اب آپ تو نہیں کر سکتے نا، وہ طلاق دے دے یا بیوہ ہو جائے خاتون تو پھر کر سکتے. تو ایک عارضی محرمات ہے اور ایک ہمیشہ ہمیش کے لیے جو محرمات. یہ جو محرم کا تصور ہے ہمارے ہاں وہ اسی سے ہے کہ یہ جو محرمات ابدیہ ہیں ان سے ہے. البتہ قرآن حکیم بیان کرتا کہ سب سے پہلے جن رشتوں کو نکال دیا گیا اور پھر اس کے بعد کہا گیا دنیا جہان کھلا پڑا ہے تمہارے لیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اس راستے کو تنگ کیا جائے گا تو زنا کے خدشات پیدا ہوں گے. لہذا یہ اتنا سہل ہو، اتنا کھلا ہو کہ اس کے باوجود اگر کوئی اس تنگ گلی میں جائے فساد برپا کرے تو اس کے لیے سزا بھی سخت رکھی ہے. لیکن یہ اس ماحول اور معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں سہل ہوں، آسان ہوں. سب سے پہلے قرآن حکیم سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ ایک مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. سب سے پہلے وہاں پابندی لگائی. ان آیات کو میں آپ کے ساتھ بیان کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ میں ان کی تفسیر نہیں بیان کروں گا، صرف ایک ترجمہ کر کے حوالہ جات نہیں تو پھر وہ درس دوسری طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک مومن باندی وہ بہتر ہے خیر من مشرکۃ، ایک مشرکہ عورت سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، خوبصورت کیوں نہ لگے، اٹریکٹیو کیوں نہ لگے، بلکہ تو وہ اس سے بہتر ہے. ایک باندی ہو، لونڈی ہو، اس مسلم مومن ہو، اس سے کر لو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح نہ دے دو مشرکوں کے نکاح میں. کون؟ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے من مشرکن، ایک مشرک سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ کتنا ہی تمہیں بھلا کیوں نہ لگے. اولئک
اولئک یدعون الی النار، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بإذنہ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی یہ باتیں آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو ایک تو یہ بات آ گئی کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ابھی میں اس مشرک کی اس ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا کہ ایک اہل کتاب مشرک ہوتا ہے، ایک مسلمان مشرک ہوتا ہے، یہاں کٹر جو مشرک ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں تھے یا جو آج ہمارے پڑوس میں ہوں گے، یعنی میری مراد ہے انڈیا۔ اسی طرح دوسری چیز جو حرام کی گئی وہ تھی کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جن سے نکاح تمہارے باپوں نے کیا ہو۔ یہ بھی اس خاص پس منظر میں بات آئی ہے۔ خاص پس منظر میں کیوں؟ کہ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی باپ مر جاتا تھا تو وہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا یا دوسرے بیٹے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو میری ماں ہے، لیکن یہ جو باقی میرے باپ کی بیویاں ہیں یہ بھی مال میراث کی طرح ہے، یہ بھی گویا کہ وہ ترکہ ہے جو چھوڑ مرا ہے، ان کو بھی نکاح میں رکھ لینا چاہیے، انہیں بھی گھر میں ڈال لینا چاہیے، ان کی بھی کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی منع کیا گیا کہ ان سے بھی نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو۔ تو ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ان عورتوں میں سے بھی کہ جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو نہیں کر سکتے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا۔ اچھا، پہلے ہو چکنے میں بھی دو رائے، ایک ہے کہ جو ہو گیا مر گئے، ایک ہے جو ابھی ہے موجود، وہ تو طلاق دے، ختم کرے بات کو، یہ نہیں ہے کہ وہ جاری رکھے، کنٹینیو رکھے۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا، یقیناً یہ بڑی ہی بے حیائی کی اور جسے کہیں کہ بری بات ہے، بیزاری والی بات ہے کہ کوئی انسان ایسا کرے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے یہ۔ اب آگے وہ محرمات ابدیہ کا بیان آیا، یہ دو باتیں جو ہے استثنائی انداز میں بیان کر کے اب کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ اب ماؤں میں وہ سارا جو سلسلہ ہے وہ آئے گا، ماں میں دادی بھی نانی بھی، یہ سارے ماؤں کے حکم میں آتی ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں۔ اب جب بیٹیاں کہتے ہیں تو اس میں پوتیاں نواسیاں یہ سارے اسی حکم میں آتی ہیں کہ ان سے بھی جو ہے وہ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اب بہنوں کی چونکہ تفصیل بیچ میں موجود ہے۔ وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجیاں بہن کی بیٹیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَانَكُمْ، اور وہ مائیں جو جن سے تم نے دودھ پیا ہے، رضائی مائیں جو ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ وہ محرمات ہیں کہ جن سے کسی بھی صورت میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور اسی طرح وہ تمہاری بہنیں جو رضائی بہنیں ہیں، جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں، وہ بھی اسی حکم میں آئیں گی کہ ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طرح تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی مائیں یعنی ساس، جو ساسیں ہیں تمہاری، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبَكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ، اور وہ ربابائیں، ربیبہ کہتے ہیں وہ بچی جو کوئی عورت اپنے سابقہ شوہر سے لے کر آئے، یہ ربیبہ کہلاتی ہے۔ تو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور ان رباباؤں سے، ان یعنی بیٹیوں سے بھی جو تمہاری گویا کہ بیویوں کی بیٹیاں ہوں، تمہاری نہ ہوں، جن سے تم صحبت صالحہ کر چکے ہو، مقاربت کر چکے ہو، ان سے نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک خاتون سے تمہارا نکاح ہوا ہے، ابھی تمہیں
ان سے خلوت سیاح میسر نہیں آئی ہے، طلاق پہلے ہی ہو گئی ہے، تو اس کی کوئی ربیبہ ہے، بیٹی ہے، پھر کر سکتے ہو۔ لیکن جن سے تعلق زن و شوہر قائم ہو گیا ہے، اب اس کی بیٹی بھی تمہاری بیٹی ہے، اب اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تب بھی نہیں ہو۔ تو ہاں، اس میں صرف شرط جو رکھی ہے قرآن نے وہ رکھی ہے کہ جس سے تمہاری تعلق قائم ہو چکا ہو، وہ رکھا ہے شرط۔ اگر تعلق قائم نہیں ہوا تھا میاں بیوی والا تو پھر کر سکتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تمہاری ان سے مقاربت نہیں ہوئی، تعلق زن و شوہر قائم نہیں ہوا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور اسی طرح جو تمہارے بیٹے ہیں صلبی بیٹے، ان کی بیویوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ بیٹا چاہے مر گیا ہے، چاہے جو ہو گیا ہے، ان کی بیویوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس حکم کو مزید ایکسٹینڈ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہ پھپھی اور بھتیجی کو بھی اور خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں جمع کر سکتے۔ اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں سوال، یعنی دو بہنیں، ایک بہن اگر مر گئی یا آپ نے طلاق دے دی تو پھر کر سکتے ہیں دوسری سے، اور اسی طرح اگر ایک بہن نکاح میں ہے تو اسی کی دوسری بہن سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں ایک خاتون ہے تو اس کی کوئی رشتے میں پھپھی لگتی ہے یا بھتیجی لگتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی خاتون آپ کے نکاح میں ہے تو اگر اس کی کوئی خالہ ہے یا بھانجی ہے تو اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اصول ہیں جو قرآن حکیم نے جی ماشاءاللہ کتنی تفصیل دی اللہ تعالیٰ۔ اچھا بالکل، اچھا اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری باتیں کی۔ جہاں جہاں پانی مرتا ہے نا، گڑبڑ ہونی تھی، وہاں اللہ نے تفصیل، اور یہی وہ خواتین ہیں کہ جو بے پردہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہی محرمات جو ہیں گویا کہ ان کے لیے آپ محرم ہیں، جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو چند رشتے گنوا دیے گئے ہیں ان کو چھوڑ کر، والمحصنات من النساء، ایک رشتہ اور بھی آ گیا، وہ محصنہ عورتیں، عورتوں میں سے وہ محصنہ یعنی جو نکاح ہیں، کسی کے نکاح میں ہیں۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، ایک کنواری خاندانی عورت کو بھی محصنہ کہا جاتا ہے، اور جو کسی گویا کہ مرد کی نکاح کی قید میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، اس کی پروٹیکشن میں ہے، اسے بھی محصنہ کہتے ہیں۔ تو والمحصنات من النساء، اور وہ جو عورتیں قید میں ہیں یعنی پروٹیکشن میں ہیں، پروٹیکشن سے یہاں مراد کیا ہے؟ نکاح میں ہیں، خامند میں کے خامند والی ہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک بن جائے۔ یہاں ذرا اس بات کو پھر وہ لونڈیوں کے تصور میں آ جائے گا۔ اگر کوئی خاتون جنگ میں پکڑی جائے تو اب اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس صورت میں نکاح نہیں رہتا۔ وہ نکاح والی تھی، اب ضروری نہیں کہ اس کا شوہر طلاق دے اسے۔ وہ جو مالے یعنی غنیمت میں یا قید نکاح میں، پی او ڈبلیوز آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں پرزنر آف وار، اس میں جو آ جائیں گی تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح محصنہ عورتیں، خامند والی عورتیں بھی حرام ہیں، سوائے ان عورتوں کے کہ جو باندیاں بن جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ،
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ورے ہے، جو اس کے بعد ہے، سارا کیا کر دیا تمہارے لیے؟ حلال کر دیا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم انہیں تلاش کرو اپنے مالوں سے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ محسنین غیر مسافحین، اس نکاح کا مقصد یہ ہو کہ محسنین قید نکاح میں لانا ہو، پروٹیکشن میں لانا ہو، غیر مسافحین محض جو ہے وہ سیکچول ارج پوری کرنا نہ ہو، یا جسے کہیں کہ اردو میں جو ترجمے کیے گئے وہ کہ محض مستی نکالنا نہ ہو۔ اب اس سے بھی وہ دوسرے جو ہمارے ہاں اہل سنت کا اور اہل تشیع کا ایک چلتا رہتا ہے نا، تو وہ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ محض وقت گزاری کے لیے اور ایک وقت کے لیے اور شہوت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے معاملہ، جہاں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ محض جو ہے وہ اس شہوت رانی کے لیے ایسا نہ کرو، اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے نکاح کا۔ بہرحال بلکہ میں یہ آیات پڑھ دیتا ہوں چونکہ آگے پھر اور باتیں اسی نکاح کی اہمیت کے بارے میں آ رہی ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پھر اگر تم ان سے فائدہ اٹھا لو، مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو دے دو انہیں پورا پورا مہر جو تم نے دیا ہے۔ اچھا، اس نکاح میں یہ معاملہ ہو گیا کہ نکاح کی یہ شرائط میں آ گیا ایک معاملہ کہ ایک قبول و ایجاب ہو، پوری زندگی کا ایک وعدہ ہو، اور دوسری طرف کیا ہو؟ مہر کا مقرر کرنا ہو۔ تو فلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ باہم رضامندی سے اس کے مقرر کر لینے کے بعد آپس میں کوئی طے کر لو۔ تو کیا مطلب؟ مہر مقرر ہو گیا، اس وقت جو بھی رد و قضا ہونی تھی ہو گئی، مثلا ₹1,00,000 مہر طے ہو گیا، اس طے ہونے کے بعد میں میاں بیوی مل بیٹھ کر آپس میں اگر کسی دوسرے کو ایک دوسرے کو چھوڑا کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ چلو تم میں 50 ہی دے دو مجھے، باقی آپ ہی رکھ لیں، خرچ کر لیں، یا مل کر خرچ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس میں بھی وہ چکر والی معاملہ نہ کرنا، وہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب وہ بات آ گئی دوسری، اس نکاح کی اہمیت کے حوالے سے جو ہو رہی تھی۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اگر تم میں سے کوئی یہ مقدرت نہ رکھتا ہو، یہ قدرت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ کسی مومن محسن عورت سے نکاح کرے۔ اب یہاں محسن عورت سے مراد ایک خاندانی عورت جس کے بہن بھائی ہیں، قبیلہ ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ یہاں محسن سے مراد وہ ہو جائے گی، یعنی وہ اس قلعے کے اندر ہے جو خاندان کا قلعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ خاندانی عورت ہے تو اس کا مہر بھی تو زیادہ ہوگا۔ تو اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی مومن خاندانی عورت سے شادی کر لے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ نکاح کرے ان سے جو تمہاری مومن باندیاں ہوں، جو اس معاشرے میں باندیاں تھیں یعنی لونڈیاں تھیں، ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے۔ اب ظاہر کی بات ہے، اگر کسی لونڈی نے ایمان ظاہر کیا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اب اندر کے حالات تو ہمارے بھی کوئی نہیں جانتا، ہم بھی کتنے مومن ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی تو اسے ہی پتہ ہے نا۔ تو ہم منہ سے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے بھی پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، کہیں قید سے ہو کے آئی ہے، چاہے عیسائیت کی قید سے ہو کر آ گئی ہے، کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو مومن ہی تصور کرو۔ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، تو تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو نا، وہ ٹھیک ہے علیحدہ علیحدہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں لیکن کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تم سارے آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے میں سے ہو۔ اب فرمایا فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے نکاح کرو ان کے جو گویا کہ ان کا جو مالک ہے اس کی اجازت سے۔ ظاہر ہے کہ پھر وہ تعلق تاکہ اس کے ساتھ کوئی قائم نہیں رکھے گا۔ اچھا، بلکہ ایک اور دلچسپ بات بتا دوں، یہاں وہ آئی نہیں، وہ پچھلے میں تھی، جس باندی یا لونڈی سے بھی آپ کے والد نے تعلق رکھا ہو وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی باندیاں ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے لیکن وہ اس طرح کا مذاق نہیں ہے۔ جس لونڈی سے آپ کے والد نے، دادا نے، نانا نے
تعلق قائم کیا ہو، اب وہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی آپ کے لیے اسی طرح محترم ہے، وہ باندی بھی۔ تو بہرحال مسلمان باندیوں میں سے کرو، یہاں چونکہ اس کی تفصیل نہیں آئی، وہ فقہ میں تفصیل ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو بھی دے دو، اب باندیوں کو بھی مہر دینا پڑے گا، یعنی ظاہر ہے ان کا مہر اس طور پر نہیں ہوگا، وہ کم پر بھی راضی ہو جائیں گی۔ محصنات غیر مصافحات، اور انہیں بھی قید نکاح میں لانا ہو، محض مستی نکالنا نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور اسی طرح وہ چوری چھپے کی یاریاں کرنے والی نہ ہو، گوگیاں نہ ہو، چوری چھپے کی یاری دوستیاں کرنے والی نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی میں اب جدید دور کی بھی چیزیں شامل کر لیں، یہ چوری چھپے کی، یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں نا چیٹرنگ، واٹس ایپ پہ تعلق قائم ہو گیا اور وہ فیس بک پہ ہو گیا، یہ بھی کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ یہ بھی جب زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو یہ بھی ساری کی ساری اس تفصیل میں آ جائیں گی۔ بہرحال آگے فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، اب اگر کوئی بے حیائی کر لے، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کی سزا بھی عادی ہے، ظاہر ہے ان کا وہ کریکٹر تو نہیں ہے، ان کا وہ لیول تو نہیں تھا، وہ تربیت تو نہیں تھی، لہٰذا ان کی سزا بھی عادی ہے اگر کوئی برائی ہو۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو تکلیف میں پڑنے سے ڈرتا ہو۔ یہ جو باندیوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، یہ بھی کس شخص کے لیے ہے؟ جو تکلیف میں پڑنے سے ڈرتا ہو، مطلب کیا کہ وہ اسے اپنی شہوت پر قابو نہ ہو۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ جو نہیں کر رہا یا نہیں ہو سک رہا کسی وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ اور وہ روزے کوئی 5-10 دن کے روزوں سے یہ زور نہیں ٹوٹتا، پے بپے مہینہ، 2-2 3-3 مہینے رکھنے سے ٹوٹتا ہے۔ یہ 5-10 تو آج کل کے دور میں رکھنے سے صفائی ہو جاتی ہے اور آدمی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پے بپے روزے رکھے تاکہ وہ زور ٹوٹے، اور جس کو تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہو اس کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ آج کا دور لونڈیوں کا تو نہیں ہے بہرحال، لیکن اس کو اگر سمجھیں تو ہمارے ہاں یہ جو خاص کر شو بزنس کی عورتیں ہوتی ہیں، اداکارائیں اور یہ دوسری چیزیں، ان کے ساتھ اچھی تو بڑی لگتی ہے، خوبصورت ہیں، ماڈلز ہیں، اٹریکٹیو ہیں، لیکن کوئی شریف آدمی انہیں تعلق ہو سکتا ہے کہ سارے ہی قائم رکھنا چاہتے ہوں، لیکن گھر میں بسانے والا تو کوئی نہیں ہوتا۔ ذرا اس نگاہ سے دیکھیں تو گویا ان کا وہ اخلاقی معیار نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ آدمی گھر بسانے والا جو ہے وہ کام کر لے۔ اور وہ میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کی اکیڈمی میں تھا بیٹھا ہوا، تو ریسیپشن پہ تو میں کسی بک کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک بڑی عالی شان گاڑی آ کے رکی، تو اس میں سے ایک شخص نکلا، تو آدمی متاثر تو ہوتا ہی ہے، بڑا ذرا آدمی بننا ٹھنا آئے اور ٹھیک ٹھاک، تو وہ آیا، میں نے کہا جی سر، کہا جی ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا اب تو کافی رات ہو چکی، وہ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، تو کہا نہیں مجھے ابھی ملنا ہے۔ میں کہا اب مسئلہ تو بتائیں نا، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ میرا نام مبین ملک ہے۔ سمجھ گئے؟ میں اگلا نام نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا جی مجھے اپنی بیوی کی بڑی شکایتیں کرنی ہے، اور پھر اب جو اس نے شکایتوں کی لسٹ میرے سامنے رکھی نا، تو مجھے پھر یہ مسئلہ ہوا کہ میں یہ ڈاکٹر صاحب کو جا کر کیسے بتاؤں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو اس نے بیان دیا، تو میں نے کہا جی، میں نے اسے پھر ٹالا ہی، میں نے کہا جی وہ اس وقت بالکل ممکن نہیں ہے، میں کل ساری بات آپ کی جو ہے وہ کوشش کروں گا، اگر ہمت ہوئی تو میں پہنچا دوں گا ان تک، تو پھر آپ بتا رہے، کہتے نہیں میں نے ان سے فتویٰ لکھوانا ہے اس کے خلاف۔ اب وہ اپنے لیے ایک یوز کرنا ہوتا ہے چیزوں نے اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہوتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
اب دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے بعد میں جو پریشانی میں پڑو گے ابھی روزے رکھ لو صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ جھنجھٹ پال لو گے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لو گے، وقتی طور پر بڑی اٹریکشن ہوگی۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کی اس گہرائی کو دیکھیں ہماری طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں نسلی قرآن دیکھیں نا کہاں کہاں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جہاں ہمارے بھٹکنے کے پورے چانس ہیں، وہاں قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں سمجھا رہے کہ یہ نہ کرو۔ بہرحال یہ اگر میں کہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے قرآن نے نکاح کے لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ ذرا ایک کھلا ماحول ہو، ایک ذرا آسانی ہو، یہ بھی اس شخص کے لیے کہ جسے شہوت پر قابو نہیں رہ سکتا، صبر نہیں کر سکتا، اس کے لیے گویا کہ یہ بھی رعایت دی ہے۔ اسی طرح اس رعایت کو اور مزید کھولا اور وہ سورہ مائدہ کے اندر جا کر اس بات کو مزید کھولا۔ اب وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ میں جا کر آیت نمبر 5 میں تھا غالباً، ہاں جی آیت نمبر 5 میں سورہ مائدہ میں کہا، وہاں چونکہ بیان ہو رہا ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ساری پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں، وہ طعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی یہاں کھانے سے مراد ہے ان کا ذبیحہ، حل لکم یہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور جو تمہارا کھانا ہے حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات اور اسی طرح پاک دامن عورتیں اہل ایمان والی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اسی طرح وہ خاندانی عورتیں بھی جو اہل کتاب کی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اذ آتیتموہن جب تم انہیں دے دو اجورہن پورا مہر، محسنین غیر مسافحین، بار بار یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں بھی قید نکاح میں لانا ہو، گھر بسانے کا ارادہ ہو، غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنا، ولا متخذی اخدان اور اسی طرح کی چوری چھپے کی یاریاں یہ نہیں قابل قبول۔ تو اہل کتاب کی اس کو گویا کو دائرے کو مزید ایکسٹینڈ کیا اہل کتاب تک، جیسے میں نے کہا کہ چند محرمات کے رشتے جو ہے وہ گنا دیے گئے، ان سے نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، اور کچھ عورتوں کو گنایا گیا کہ یہ عارضی طور پر نہیں ہو سکتا، مثلا مشرکہ عورت بھی ہے ایمان لے آئے تو اس سے بھی تو ہو سکتا ہے نا، اسی طرح خاوند والی عورت ہے کسی وجہ سے رہ جائے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ساری عورتیں کہا، پھر باندی کے بارے میں کہا، اور پھر اس کے بعد آخری درجے میں اہل کتاب کی عورتوں سے بھی۔ اچھا اہل کتاب سے مراد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا، یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا والے بھی اہل کتاب ہوں گے، دنیا میں دیکھیں نا کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی جو بڑا انڈیا میں ایک ریسرچ ونگ ان کا یہ بھی بنا ہے کہ ان کے ہاں جو اپنشد ہیں اور یہ ان کے ہاں ایک سوالیہ نشان ہے ان کی فلسفی میں کہ یہ قرآن ہے اور اس کو لانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک قوم ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اس کے یہ پیغمبر ہے، یہ عیسائی ہیں ان کی ایک کتاب ہے، ان کے ایک پیغمبر ہے، یہ یہودی ہیں ان کی ایک کتاب ہے، ان کے ایک، ہماری کتاب تو ہے، پیغمبر کون ہے؟ جو ان کی ویدیں ہیں اپنشد ہیں ان کے بارے میں تو یہ کلیئر ہے کہ یہ کسی انسانی ہے، وہ جو ہے وہ ہاتھ نے نہیں لکھی، وہ مہابھارت ہو، رامائن ہو، یہ تو لکھی ہیں انہوں نے، کالی داس وغیرہ نے، تلسی داس نے، یہ ساری ان کی ہے مصنف، لیکن اپنشد کے بارے میں، ویدوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ کسی نے نہیں لکھی، کوئی ان کا مصنف نہیں ہے، وہ ہمارا پیغمبر کون ہے تو یہ ان کا مانا جاتا ہے، خاص کر ان کے یہ جو اس وقت ہیں پنڈت رام شنکر آچاریہ، اور وہ مانتے ہیں کہ میں تو ایک ہی خدا کو مانتا ہوں، جو ان کے گویا کہ جس طرح ہمارے امام کعبہ ہے نا ان کے جو ہیڈ ہے۔ بہرحال اسی طرح مجوسیوں کے ہاں، آتش پرستوں کے ہاں، ایرانیوں کے ہاں تو جب
صحابہ کرام تھے تو اس وقت تو ان کے ہاں بھی کتاب موجود تھی. دیکھیں نا وہ زرتشت جو مذہب کہلاتا ہے، وہ زرتشت کی جو تحریریں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کی تحریریں ہوں. ان کی جو کتاب تھی اوستا، یہ شاید آپ لوگوں کے کوئی نگاہ میں گزری ہو یا تو ان کے ہاں اس اوستا کو بھی پڑھیں تو بڑا یہ ایک نظر آتا ہے کہ ایک الہامی ٹائپ کا کلام ہے. تو کہا گیا کہ یہ اہل کتاب یہ بھی ہو سکتے ہیں سارے. صحابہ کرام کے درمیان یہ بحث بھی رہی ہے. لیکن ایک بات میں دونوں پھر یہ صحابہ کرام بھی متفق ہوئے دو باتوں میں، کہ ایک یہ کہ سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے باقیوں کو اگر اہل کتاب ثابت بھی ہو جائیں اس دائرے میں ہم مانیں گے بھی تو نکاح یہ نہیں ہو سکتا، ان کا ذبیحہ وہ حلال نہیں ہو سکتا. باقی معاملہ وہ چونکہ بعد میں آئے گا صبر و مصابرت کے درس میں، وہاں میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ باقی ڈیلنگ ان کی اہل کتاب کے مطابق ہوگی. یہ بھی مسئلہ ہے ان دو مسئلوں کو چھوڑ کر شادی کے علاوہ. تو باقی ان کے ساتھ جو بھی ایک دنیا کی سطح پر مذاکرات ہوں گے وہ اسی سطح پر ہوں گے، اہل کتاب کی سطح پر ہوں گے. یہ گویا کہ اس زمانے میں یہ بات طے ہوئی صحابہ کرام کے دور میں. اور کن آیات کی روشنی میں طے ہوئی؟ جب وہ سورہ توبہ کے بعض خاص مقامات کا مطالعہ صبر و مصابرت میں پڑھیں گے تو پھر وہاں پر اس چیز کو سمجھیں گے. اس وقت موضوع نہیں ہے تاکہ آپ ذرا آپ کی دلچسپی تو ہوگی لیکن میں ذرا اس میں محدود رہنا چاہ رہا ہوں. تو اہل کتاب کی عورتوں سے بھی البتہ اس میں ایک مسئلہ اور ہے جس کو میں اس طرح کھول رہا ہوں کہ کسی خاص وقت میں اس حکم کو معطل کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں قطع ید کو کیا کیا؟ معطل کیا. منسوخ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کو. اب اس میں فرق ہے. کوئی دنیا کا انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا. انہوں نے ان جوازوں اور چیزوں کو لے کر معطل کیا ہے ایک خاص وقت کے لیے. اسی طرح کوئی اسلامی حکومت کل کو کسی ایسے حکم کو وقتی طور پر معطل کر سکتی ہے. کیوں کر سکتی ہے؟ کہ ایک وقت وہ تھا کہ جس کو آج کے دور میں یہ علماء کے اندر بحث ہے کہ یہ حکم آج بھی ہے، آج بھی عیسائی عورتوں سے اور یہودیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. اب یہ بحث ہے نا، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کرنا چاہیے. تو اس سینس کو سمجھیں کہ جب تو مسلمانوں کا عروج تھا، ان کا غلبہ تھا، تہذیب ان کی غالب تھی، تو اس وقت تو کوئی خطرہ نہیں تھا کرو. بعض میں علماء نے یہ رائے دی کہ جب تہذیب ان کی غالب ہو گئی ہے، وہ غلبے میں، تو اب فتنے کا اندیشہ ہے نکاح کر کے کرنا، تو اب نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ منسوخ کوئی نہیں کر سکتا اس حکم کو، اور وہ بھی کوئی اسلامی حکومت بیٹھ کر معطل کر سکتی ہے کہ ان حالات میں ان ضروری چیزوں کے سبب کیا ہوگا؟ وقتی طور پر یہ حکم معطل ہوگا، پرماننٹ یہ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا، اسی کو دوسرے طور پر دیکھ لیں. مزید آسانی کے لیے، مزید اس نکاح میں آسانی کے لیے کہا، اب کسی انسان کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کے اندر ایک شخص کا غلبہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے عمل کے بعض ایسے دن یا اس کے بعد یا جو بھی رضاعت، اس میں اسے ہو سکتا ہے کہ پرابلم میں آ جائے. تو اس کے لیے اور راستہ کھولا گیا کہ 2 3 اور 4 بھی کر سکتے ہو. بلکہ وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں. سورہ نساء کے یہ بالکل آغاز بھی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم نہ رہ سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو جو اور تم چاہو، من النساء، عورتوں سے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع،
دو دو، تین تین اور چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، فَفَاحِدَةٌ، تو ایک ہی بہتر ہے. اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہارے دانے ہاتھ کی ملکیت ہے، ملک یمین ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ایک ہی طرف جھک کے نہ رہ جاؤ. بلکہ اس کی ایک تفسیر بعض لوگوں نے اور بڑی خوبصورت کی ہے. تعولوا انہوں نے عیال داری سے بھی لیا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ کہیں تم زیادہ عیال دار یعنی زیادہ اولاد والے ہو جاؤ تو ذمہ داریاں زیادہ پڑ جائیں گی، جو اللہ نے رکھی ہیں وہ نہ ہو. عام تفسیر تو یہی کی گئی ہے نا، اللہ تعولوا، کہ ایک طرف کو نہ جھک جاؤ، تو یہ بھی ہے. اور یہاں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق صرف یتیم بچیاں مراد ہیں. میں ابھی اس تفسیر کی طرف نہیں جا رہا، ابھی تو یہ جو یہاں بیان ہے اس بیان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اور آسان کیا، اور راستہ کھولا کہ تم 2 بیویاں بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، لیکن عدل شرط ہے. اور پھر اس عدل میں بھی کہا کہ چاہے تم جتنا بھی مرضی چاہو عدل نہیں کر سکتے. یہ بھی قرآن میں آگے جا کر کہا تم نہیں کر سکتے عدل. اس کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگرائز اس طرح سے کیا کہ جو دنیا کی چیزیں ناپ تول کی کوانٹیٹیو ہیں ان پہ تو کرو. ایک حضور نے دعا کی کہ میرا جو دلی رجحان ہے اے اللہ اس پر میرا اختیار نہیں، اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے. حالانکہ حضور پر اللہ تعالیٰ نے یہ عدل کا معاملہ بھی اٹھا دیا تھا کہ آپ پر عدل نہیں، آپ نہ کریں. اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی خاتون کو طلاق دے دیتے تو وہ کون تھی؟ وہ آپ کی مائیں تھیں، امہات المومنین ہیں آپ کی بیویاں. اب اس سے تو نکاح کوئی نہیں کر سکتا تھا، لہذا آپ کو طلاق دینے کی اجازت نہ تھی. لہذا آپ کو اجازت دے دی گئی کہ کسی کے ساتھ نہ بھی عدل کریں، ناپسندیدہ ہے طلاق نہ دیں، اس کو علیحدہ کر لیں، کبھی کبھار اس سے پوچھ لیں، یہ عدل. لیکن حضور نے کیا عدل ہے، اس رعایت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا، اس میں عدل میں ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے. عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسائل پیش نہیں آئے جو کسی اور کو آ سکتے تھے اس ضمن میں. یہ بھی نوٹ کر لیں. ایک بیوی آپ کی جس سے اولاد نہیں ہے، ایک سے اولاد ہے، تو کیسے عدل کریں گے؟ ایک سے ایک بچہ ہے، دوسری سے 4 بچے ہیں، کیا ایک ہی جیسا نان نفقہ دیں گے؟ وقت ایک جیسا دیں گے؟ یہ پریکٹیکل مسائل پھر بعد میں آ جائیں گے. وہ ایک جیسا وقت نہیں دے سکتے، ایک جیسا نان نفقہ بھی نہیں دے سکتے. یہ عملاً بعد میں چیزیں آئیں گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں چونکہ یہ اس وقت چیز تھی نہیں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو بھی مقداری چیزیں ہیں، اب عدل اسی کا نام ہے، انصاف نہیں کہا، عدل اس چیز کا نام ہے. ایک ہے انصاف ہے نصف نصف کر دینا، برابر برابر دے دینا. عدل یہ ہے کہ جو جس کا رائٹ ہے وہ اسے دے دینا. عدل کے لفظ میں یہ فرق ہے، جو جس کا رائٹ ہے اسے دے دینا. تو بہرحال جو یہاں اصل مضمون کے اعتبار سے میں مضمون لا رہا تھا وہ یہ تھا کہ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کس کس درجے میں ترغیب دی اور آسان کیا تاکہ کوئی انسان غلط راستے کی طرف نہ جائے. وہ چاہے 2 شادیاں کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے. اچھا، یہ معاملہ اور حیثیت سے بھی رکھ دیا گیا تھا. ذرا دنیا میں دیکھیں کہ عام طور پر جنگیں ہوں گی یا جنگیں ہو گئیں تو ایک مسئلہ تو پیدا ہو جاتا ہے نا کہ عورتیں کیسے رہیں. اب مرد کم ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے. تو وہ اس کا ایک طریقہ تو یہی ہوگا نا کہ آدمی 4 نکاح کرے، وہ رکھے. اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ریئل بیان کی وہ تو یہ ہے. اچھا، یہ ہمارے ہاں ذرا پس منظر میں تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے، لیکن دنیا میں یہ ہو رہا. اب اس کے برعکس اگر میں بات کروں تو اس نکاح کو مشکل کر دینے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ زنا کا راستہ عام کھلتا چلا جائے گا. میرا تو خیال تھا کہ میں نے 4 تمیدی باتیں بیان کرنی تھی، تو بیان شاید ایک ہی کر سکا ہوں میں آج.
میرا خیال تھا کہ ایک میں جو 4 تمیدی امور ہیں وہ میں بیان کر کے پھر سورہ تحریم کی طرف آؤں. ایک تھا کہ نکاح کی آسانی، دوسرا تھا کہ زنا کا سدِ باب، تیسرا مرد کی قوامیت، اور چوتھا طلاق. تو میں تو شاید آج پہلا نقطہ بھی کوئی اتنا کلیئر نہیں کر سکا. کوشش میں کروں گا کہ باقیوں کو اتنی طوالت نہ دوں. بس زنا کے معاملے میں اس کی سزائیں اور چیزیں دیکھتے ہوئے تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کا ذرا ایک اندازہ دیکھیں کہ مغربی معاشرے میں اس وقت یہ جو خاندانی نظام ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نکل چکا. لیکن اگر ذرا تھوڑا سا سوچیں تو جنازہ ہمارا بھی نکل چکا. چلے اگر ان کا پورا نکلا ہے تو کوئی آدھا پونا ہمارا بھی نکل چکا ہے. وہ اس طرح سے معاملہ رہا نہیں ہے ہمارا بھی. اور وہاں اگر نکاح کو مشکل کیا گیا ہے، میں اب دونوں تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ذرا ٹچ کر کے سمیٹ رہا ہوں گفتگو میں. مغرب میں نکاح مشکل ہے، اس کے نتیجے میں پابندیاں جو لگنی شروع ہوئیں کہ اگر آپ نے کسی عورت کو طلاق دے دی تو گھر تو فوراً ہی خالی کرو نا، آپ نکل جائیں. اور پھر جو بھی آپ کی پراپرٹی یا اثاثہ جات ہیں وہ نصف کس کو ملیں گے؟ لہذا وہاں اب نکاح کوئی نہیں کرتا. لیونگز کیوں؟ اس کی یہ مشکلات نظر آ رہی ہیں. پھر انہوں نے قوانین بنانے شروع کر دیے کہ جو 10 سال تک لیونگ کر لیں گے انہیں یہ رائٹ حاصل ہو جائیں گے. اب دیکھیں اللہ کو قانون کو نہ ماننے کے نتیجے میں کیا ہو رہا. اب جب وہ اور اس کو انہوں نے کیٹاگرائز کیا تو اب 10 سال بعد آپ کو مشکل لگ رہی ہے کہ آپ ذرا بدل لیں، لیونگ ہی بدل لیں. اور پھر اگر وہ اور نیرو ڈاؤن جن بعض ممالک میں کیا ہے اس کا نتیجہ اور مختلف نکل رہا ہے. وہ آ رہا ہے پھر لیسبین اور پھر جو بھی آپ کی ہومو سیکچولیٹی کے معاملات اور اینیمل سیکسز، یہ اس طرف نو انسانی کو دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہے جو وہ چیزیں اور قدغنیں ٹائٹ ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح عیسائیت میں ایک اور بڑی گمراہ کن غلطی ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو شخص، کیونکہ انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو گویا وہ اسے برائی کی طرف دھکیلتا ہے، اسے گویا کہ پراسٹیٹیوٹ کے ٹیوشن کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ ذرا اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں. اب وہ چیزوں سے پھر مذاہب سے کچھ دوری بھی پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو مطالعے والے لوگ ہیں یا پڑھتے ہیں پھر آتا ہے معاملہ، اصل میں ایسا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات اخلاقی ہیں، قانونی نہیں ہے. چونکہ قانون کے درجے میں انہوں نے کیا بات کی تھی؟ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. انجیل میں جو بات جو لکھی ہوئی ہے، ہرگز مت یہ گمان کرنا کہ میں قانون کو توڑنے آیا ہوں. لا آف موزز تم پر ویسے ہی برقرار رہے گا جیسے ان پر تھا. تو یہ اخلاقی تعلیمات کو جب قانون کا درجہ دے دیا گیا تو یہ تکالیف پیدا ہو. پھر باقاعدہ یورپ کے اندر یہ ٹرینڈ بنا کہ چونکہ آپ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، طلاق صرف اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے اس کو کسی غلط حالت میں کسی کے ساتھ دیکھ لیا، پھر تو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ صورت ہی نہیں ہے وہاں طلاق دینے کی، کوئی طریقہ ہی نہیں. لہٰذا وہاں پوری یہ فلسفی ڈیولپ ہوئی کہ اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں، وہ مواقع پرووائڈ کرتے ہیں. یہ جو پورا ادب تخلیق پایا اور یورپ کے اندر اور خاص کر فرانس میں یہ ڈرامے لکھے گئے اور یہ جو ناول لکھے گئے، اس کی کہانیوں کے اگر مرکزی کردار آپ ذرا غور کریں نا تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ کس طرح اس نے چال چلی اور اپنے دوستوں کو یا باقی کسی کو موقع دیا تاکہ وہ غلط کام میں ملوث ہو اور وہ دیکھے اور پھر اسے طلاق دے سکے. تو طلاق دینا بھی ہمارے دین میں کیوں سہل اس طرح کیا گیا کہ اگر وہ آپس میں جو خاندان میں دونوں میں جڑنے کے نتیجے میں جو مطلوب مقاصد تھے جن کا بیان ہوگا، اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو دے دو.
اور اس کی ترغیب دی گئی. قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر میں سناؤں گا آپ کو کہ اس کی ترغیب دی گئی کہ اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو کر دو, اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا, دونوں. اور اگر تم دیکھتے ہو کہ کسی طرح بھی نہیں بن پا رہی ہے, اب وہ آیات اسی میں سورہ نساء میں, سورہ بقرہ میں, یہ جو نہیں وہ سورہ طلاق تو میں علیحدہ بھی بیان کر رہا ہوں, اس کی طرف میں جا نہیں رہا. اس کی طرف کیوں نہیں جا رہا کہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم یہ دونوں جوڑے کی شکل میں, یہ وہاں آخر میں کٹھی آئی ہیں. یہاں جو ابتدائی درجے میں واقعات آئے ہیں بلکہ وہ خوبصورت توازن بنتا ہے قرآن حکیم میں. یہ جو توازن ہے نا کہ ادھر سے سورہ بقرہ میں یہ جو احکام آئے ہیں نا یہ 2 پاروں کے بعد آئے ہیں سورہ بقرہ, ادھر سے وہ 2 پارے پیچھے ہیں سورہ تحریم اور سورہ طلاق. نہیں, یہ آپ کو ملیں گی نا 28ویں پارے کے آخر میں. 28ویں پارے کی آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ سورہ طلاق اور سورہ تحریم. تو 2 پارے ادھر سے اور 2 پارے ادھر سے. یہ حکمتیں ابھی اور نکلتی ہیں, یہ تو رنگا رنگ ہے جو نکلیں گے. بہرحال تو وہاں پر یہ حکم بھی دیا گیا. اچھا اس کو میں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, کلوز کر دوں میرا؟ ہو گئی آزاد تو بس پھر ہونے والی ٹھیک. تو اس کو ذرا میں اس انداز میں کلوز کر دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ چلا اور پھر میں نے کہا کہ یہ عالمی نظام تک یہ معاملہ معاشرتی اس انداز میں آگے بڑھتے ہوئے جائے گا. اب سوال 2 پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سارے احکامات کیوں نہیں دیے گئے اور اب کیوں دیے گئے اور حضور کو کیوں دیے گئے, اس کے اندر بھی کیا تدریج آئی ہے, کیوں آئی ہے, کس انداز سے آئی ہے. یہ انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ تمہیدی گفتگو کو کسی طرح میں پورا کر لوں اور پھر اس سارے پس منظر میں ہم پھر سورہ تحریم کا مطالعہ کریں گے. تو یوں خاندان کا جو عمل صالح ہے اس کی ایک تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.